بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد۔ سلسلہ مجالس شہادت چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ کل شہادت کی مجلس اور مجلس کے بعد علم برآمد ہوگا۔ پانچویں تقریر آج ظاہر ہے کہ شب شہادت ہے اور ہم سب سوگوار ہیں اور بارگاہ رسالت میں بیٹی کی تعزیت ادا کر رہے ہیں۔ عربوں کو شعور نہیں تھا زندگی گزارنے کا، اور پوری دنیا کے تمام ملکوں سے اور قوموں سے پیچھے تھے، پست تھے، رذیل تھے، ذلیل تھے۔ بنی ہاشم یہ چاہتے تھے کہ انہیں دنیا میں کوئی عزت یا مقام مل جائے، اور وہ مسئلہ اب تک مشہور ہے کہ جو قوم خود نہیں چاہتی کہ اس کے دن پھریں تو اللہ اس قوم کو کبھی بلند نہیں کرتا۔ یہ چاہتے ہی نہیں تھے، سوچ اور فکری نہیں تھی کہ عزت دار بنے، لیکن دیکھیے جو قوم چاہتی نہیں کہ اس کو عزت ملے تو ایسی قوم کو سدھارنا لوہے کے چنے ہیں، چبا رہے ہیں۔ تو کام بڑا تھا اور کسی انبیاء سے بنا نہیں، یہ کسی کے اختیار میں نہیں تھے، بس میں نہیں تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخری نبی کو عرب نے کیوں بھیجا، نبوت کیوں ختم کر دی؟ اس لیے کہ سب سے بڑا کام آدم سے لے کر عیسیٰ تک سرکار کا کام تھا کہ صدیوں کے درندوں کو انسان بنا دیا جائے۔ اب اس میں یہ کوئی میعاد مقرر نہیں تھی کہ کام کب شروع ہوگا اور کب ختم ہو جائے گا۔ سرکار کے سپرد کام ہو گیا کہ بھئی یہ کام جو ہم نے آخری نبوت رکھی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان جانوروں کو انسانی سطح پہ لے آؤ۔ اب چاہے 50 برس لگیں، 60 برس لگیں، 70 برس لگیں، نوح کو 900 برس لگے تھے، ہم تمہیں 900 برس دیتے ہیں۔ 1000 برس میں اگر یہ کام ہو جائے، سرکار نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب 10 برس پورے ہو گئے کہا سرکار ہو گیا کام،
نو کا 1000 برس کا کام 10 برس میں کر دیا، کہا تو پھر آ جاؤ، کام ہو گیا، آ جاؤ۔ یہ ہے کل عرب کی مختصر سی تاریخ۔ جب تک اسے ہر سال میں سمجھاتا ہوں کسی نہ کسی رخ سے، جب تک یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، نہ آل محمد سمجھ میں آئیں گے، نہ رسول کی بیٹی سمجھ میں آئے گی، نہ علی سمجھ میں آئیں گے، نہ افکار سمجھ میں آئیں گے۔ یہ چیزیں ذہن میں چھوٹے چھوٹے خاکے محفوظ رہنا بہت ضروری ہے۔ پتہ نہیں کب سے، جب سے انگریز آئے ہوئے تھے ہندوستان میں، تب سے مسلمان اپنے محلوں میں، گھروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں اپنا ڈسکس کیا کرتے تھے، مسلمانوں کا ملک ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے تو بناؤ۔ اور کافی عرصہ گزر گیا، 200-250 برس مغلوں کے بعد انگریزوں نے حکومت کی، 250 برس مسلمان سوچتے رہے ایک ملک ہونا چاہیے۔ قائد اعظم اٹھے، انہوں نے کہا یہ ہے ملک، بنا دیا، بنا کے چلے، کلو یہ ہے ملک، نہیں سمجھا۔ 250 برس مسلمان سوچتے رہے، ایک آدمی دبلا پتلا اٹھا، کروڑوں سنی تھے، ایک سنی نہیں نکلا کہ جو ملک بنا دیتا، ایک شیعہ اٹھا، اس نے کہا یہ ملک ہے، لو بنا دیا، اور بنا کے دے کے چلا گیا۔ اب یہ اللہ سے پوچھیں کہ قائد اعظم ہی کیوں، قائد اعظم ہی کیوں چنا اللہ نے کہ وہ پاکستان بنا کے دے؟ بہت سے شیعہ تھے جن کے 12 بیٹے تھے، اسی ہندوستان میں سن 47 میں ایسے امیر لوگ موجود تھے جن کی نسلیں تھیں، پوتے تھے، پروتے تھے، خاندان تھا بڑا، سر وزیر حسن تھے جن کے 5-6 بیٹے تھے، وہ بھی مسلم لیگ میں تھے، وہ بھی بنا سکتے تھے پاکستان، کسی اور کے ہاتھ سے بن سکتا تھا، قائد اعظم کے ہاتھ سے کیا؟ اگر شیعہ ہی کے ہاتھ سے بنوانا تھا تو کوئی بھی شیعہ نہیں۔ قائد اعظم کا انتخاب اللہ نے کیا، کہ اس لیے انتخاب کیا، دیکھیں تقریر کھلتی ہے، پہلے مجھ کو چابی کے گچھے میں سے وہ چابی تلاش کرنی ہوتی ہے کہ جس سے مجھے صندوق کھولنا ہے۔ اب چابیاں اتنی ہیں کہ وہ مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے کون سی چابی ہے، کئی لاکھ چابیاں ہیں، آپ سمجھو کیا 4-5 چابیاں، جیسے آپ کا گچھا ہے، یہ گچھا بہت بڑا ہے، دیر لگتی ہے ذرا چابی ڈھونڈنے میں، چابی ملے گی نہیں، صندوق کھلے گا نہیں، پھر اس میں سے کچھ نکلے گا نہیں، میٹر تو ساتھ دیجیے گا تو پھر چابی جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے۔ آپ کم از کم یہ تو کہتے رہیے نہیں یہ والی چابی ہے، نہیں قبلہ یہ والی چابی، اتنا تو کہو تاکہ میں آپ کی نظروں سے ان چابیوں کو دیکھتا رہوں، پیتل والی ہے، تانبے والی ہے، لوہے والی ہے، چمک والی ہے، میلی والی ہے، کچیلی والی ہے، پرانی والی ہے، علی گڑھ والی ہے، کہاں والی ہے، جھیلم والی ہے، کدھر والی ہے، کون سی چابی، کون سا تالا، جدید ہے، قدیم ہے، کون سا تالا، یا چینی تالا ہے، یا کوریا کا بنا ہے، یا جاپان کا بنا ہے، چابیاں آپ دیکھتے جائیے، تو کھولنے کے لیے تو چاہیے نا چابی۔ ابھی یہ تو تقریر ہے، اللہ کو قرآن کھولنے کے لیے پہلے چابی رکھنی پڑی، اور قرآن کی چابی ہے سورہ الحمد، اس لیے اس کا نام ہے فاتحہ۔ فاتحہ عربی میں کہتے ہیں مفتاح یعنی کنجی، فاتحہ عربی میں کہتے ہیں کنجی کو، یعنی سورہ الحمد آپ نے پڑھا، قرآن کھل گیا، کنجی آپ کے ہاتھ آ گئی، تو اسی کو تمہید کہتے ہیں، تقریر، اسی کو خطبے کا آغاز کہتے ہیں، اسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ تو آپ نے گچھے میں، ایک تو مجھے ہی دیر لگ رہی تھی چابی ڈھونڈنے میں، آپ نے اور دیر لگا دی یہ بیان کرنے میں، ہے نا؟ تو یہ دیر نہیں لگنی چاہیے تقریر میں، تاکہ سیدھے چلیں ہم بالکل۔ اللہ نے قائد اعظم کو اس لیے چنا کہ بیٹا نہیں تھا قائد اعظم کے،
اگر بیٹے والا لیڈر اللہ چنتا تو پوری یہ قوم کہتی یہ اپنے بیٹے کو بنانا چاہتے ہیں اپنے بعد، اس لیے پاکستان بنا رہے ہیں۔ وارث تھا ہی نہیں، ایک بیٹی تھی وہ بھی گھر سے الگ ہو کے واپس چلی گئی تھی، اپنے ننیال چلی گئی تھی، بمبئی میں نانا کے گھر چلی گئی تھی۔ کہنے والا کوئی نہیں تھا کہ قائد اعظم اپنے لیے یہ ملک بنا رہا ہے کہ خود پریزیڈنٹ بنے گا، خود صدر بنے گا، پھر بیٹے کو دے جائے گا، پھر پوتے کو دے جائے گا۔ 1,24,000 انبیاء میں ان جاہلوں اجٹ گمار عربوں میں محمد کو اس لیے بھیجا تاکہ عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ اپنے لیے یہ حکومت عرب کی بنا رہا، بیٹا تھا ہی نہیں۔ دیر لگتی، بحث شروع ہو جاتی کہ بنی ہاشم یہ جو کچھ محنت کر رہے ہیں بدر و احد و خندق و خیبر لڑکے، اور ہم کو جو سکھا بتا رہے ہیں قرآن پڑھنا اور یہ سب انسان بنا رہے ہیں، یہ سب ان کی چالاکی ہے، یہ بادشاہ عرب کے بن کے بیٹھنا چاہتے ہیں، اور جب یہ محمد جائے گا تو اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنا دے گا، اس کا بیٹا اس کے بیٹے کو بنا دے گا۔ لڑائی شروع ہو جاتی تخت و تاج کی۔ غیب سے محو کر دیا اس بات کو، لیکن شیطان کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ نے یہی معاملہ کلیئر رکھنے کے لیے محمد کو بیٹا دے کر واپس لے لیا تاکہ قوم اس مسئلے میں الجھ نہ جائے کہ وارث کون ہو، حکومت کون ہو، اور جو تبلیغ ہے انسان بننے کا جو عمل ہے وہ اس چکر میں رک جائے۔ بیٹی کی وجہ سے یہ تصور ہی نہیں گیا عربوں کا، کسی نے یہ نہیں کہا محمد سے، نہ پیٹھ پیچھے کہا، نہ کافروں نے کمرے میں بیٹھ کے کہا کہ محمد یہ حکومت کا چکر چلا رہے ہیں، لیکن شیطان کو معلوم تھا کہ اللہ نے بیٹی کیوں دی ہے اور بیٹا کیوں نہیں دیا۔ اس نے آ کے بنی امیہ کے کان میں یہ پھونکا کہ دیکھو کلیئر معاملہ رکھنے کے لیے اللہ نے بیٹی دی ہے، تمہیں ابھی یہی نہیں پتا کہ بیٹی کیوں دی ہے، جو تم ابتر کہہ رہے ہو اس چکر میں نہ پڑو، محمد کو ابتر نہ کہو، بیٹی ہونے میں راز ہے، بیٹا ہونے میں راز نہیں تھا۔ شیطان نے سمجھایا، ابو سفیان سمجھ گیا، ابو سفیان نے سب کے کان میں پھونکا، لیکن دیر لگی، محمد نے کام کر لیا، انہیں انسان بنا لیا۔ اگر شروع سے یہ بحث شروع ہو جاتی، شروع سے دماغ میں نہیں آیا، بات غیب میں چلی گئی۔ شروع دعوت ذوالعشیرہ نے کہا کہ جو آج میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین، میرا خلیفہ بنے گا۔ کلیئر بات یہیں سے شروع ہوئی، جس سے بچایا جا رہا تھا بات ڈائریکٹ اسی سے شروع کی گئی۔ اس کے بعد بھی عرب نہ سمجھے کہ یہ ایک سسٹم بن رہا ہے، محمد بادشاہ بن رہے ہیں، علی وزیر بن رہا ہے، محمد کے بعد علی جانشین بن جائے گا، پھر بھی نہ کہا، اس لیے کہ دماغ اس میں لگا ہوا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا وارث ہوتا ہے، ذہن ادھر جا نہیں رہا تھا۔ اور ابھی علی کی شادی فاطمہ سے ہوئی نہیں تھی، داماد بنے نہیں تھے، اس لیے ادھر ذہن ہی نہیں گیا۔ ذہن کب گیا؟ ذہن اس وقت گیا جب منبر پر نواسے آنے لگے، نانا کے ساتھ بیٹھنے لگے، جب نماز رکنے لگی نواسے کے لیے، تب سمجھ میں آیا کہ ارے جو نماز ہمیں سکھائی ہے، جو اللہ ہمیں دیا ہے، جس کی عبادت ہے، آج پتا چلا کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑی شے نماز ہے، اور آج اسے ان کے لیے روکا ہے، اس کے معنی یہ بڑی چیز ہے۔ تو یہ کیوں بڑی چیز ہے؟ اس کے معنی وارث یہ ہوں گے، نماز وارث نہیں ہوگی، نماز خلافت نہیں کرے گی، نماز حکومت نہیں کرے گی، حسین حکومت کرے گی۔
جب حسین پشت پہ آئے اور نماز رکی، اس دن سب کو معلوم ہو گیا کہ وارث حسین ہیں، وارث حسین ہے۔ تو اب عربوں نے اتنی دشمنی فاطمہ سے نہیں کی، اتنی دشمنی علی سے نہیں کی، اتنی دشمنی حسن سے نہیں کی، جتنی دشمنی حسین سے ہوئی۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے نا؟ یعنی مصائب کی انتہا کہاں کے ہوئی، مظالم کہاں کے رکے؟ حسین کے، کیونکہ دماغ میں بیٹھ چکا تھا کہ وارث حسین ہے۔ اس دن جس دن نماز رکی تھی حسین کی وجہ سے، سجدہ رکا تھا، تو اب بات تو دل میں تھی اور دماغ میں کل بلا رہی تھی، تو اب یہ بات ڈائریکٹ حسین سے متعلق ہے۔ تو اب وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ حسین تو عصر عاشور کو چلے گئے، وارث کس کو بنا گیا، تاکہ وارث کو یہ بات سنائی جائے کہ ہم تمہارا راز پا گئے۔ وارث کو ہمیں، حکومت کے وارث ہمیں، لاؤ ہمارے سامنے حسین کس کو وارث بنا گئے۔ پوچھا کون ہے وارث کا کچھ پتا نہیں، ایک بیمار بیٹا ہے اور یہ چند عورتیں ہیں، کوئی اعلان نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ ہمیں پتا نہیں کون وارث ہے۔ اب وہ تو بیٹا سوچ رہا ہے کس سے بات کروں، بیٹے سے بات کروں، عورتوں میں سے کسی سے بات کروں۔ بات تو اس کو کہنی تھی، ان کا بس کل یہ بچے ہیں، محمد کے گھر میں کل یہ بچے، کہاں کل یہ بچے، بس جتنے ہیں اتنے ہم لے آئے۔ کہ سب آ گئے؟ کہاں آ گئے؟ کہا آپ بات کہہ دو، اور اس کے بعد چھڑی کو اس نے ہلایا اور غرور سے اکڑا، اور اکڑنے کے بعد کوئی وحی نہیں آئی آسمان کی، نہ کوئی فرشتہ آیا۔ بنی ہاشم نے ملک و مال کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، اپنی حکومت بنانا چاہتے تھے، کہہ دیا تو نے، ہو گئی بات، کچھ بھی نہیں سمجھے آپ۔ کنجی آپ اچھی خاصی ملنے والی تھی، پھر گچھے کو ہلا دیا، کنجی غائب ہو گئی، کنجی غائب ہو گئی، تقریر کی مل گئی تھی، آپ نے آپ کی وجہ سے گم ہوئی دوبارہ۔ کوئی حکومت چپ بیٹھے رہیے، تقریر سنتے رہیے، کوئی حکومت، کوئی سلطنت قیامت تک یہ نہیں کہہ سکتی ہم نے ڈائریکٹ بنائی ہے، ہو کہ وہ آئی ہے آل محمد کے ذریعے، در سے انہی کے ملی ہے۔ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ابو بکر حکومت ہم نے بنائی، عمر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہم نے بنائی، عثمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہم نے بنائی، معاویہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہم نے بنائی، یزید یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہم نے بنائی۔ بنائی تم نے نہیں، کرم ان کا کہ دعویٰ کرے تو دو طریقے ہیں، یا تو زبانی کہنے ہے تو ہماری لے جا، یا دوسرا طریقہ ہے خبردار لے کے دکھا۔ وہ یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، جو تم کرتے ہو وہ نہیں، مار پیٹ نہیں کی، زبردستی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کی کہ اس کہی ہوئی بات کو پلٹ کے تماچا مارنا تھا کہ بنی ہاشم نے ملک و مال سے کھیل کھیلا، سلطنت بنانا چاہتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، کنجی ملنے والی ہے، تالا کھلنے والا ہے، آپ بیٹھے رہے۔ تقریر شروع کب ہوگی یہ بتا دو مجھ کو، سب لوگ یہ جواب دے دو، تقریر کب شروع ہوگی، موضوع کب ملے گا، موضوع کیسے ملے گا، سمجھو اس کو،
چونکہ یزید نے یہ کہا تھا سب کا نمائندہ بن کر کہ بنی ہاشم اپنا ملک بنانا چاہتے تھے، محمد کی صداقت کو جھوٹ میں بدلنا چاہتے تھے عرب والے، محمد کے اخلاقیات کو کہ عربوں تمہیں دے کے جا رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، لیکن ضد میں کہا، بدتمیزی کی، جہالت کی، کمینہ پن کیا یہ کہہ کر کہ بنی ہاشم حکومت چاہتے تھے، تو بنی ہاشم نے کہا جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے ہماری حکومت یہ نہیں ہے، یہ 4 دن کی چاندنی، یہ تخت، یہ تاج، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تم لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اور سن لے، تو اس کو حکومت کہہ رہا ہے، اللہ کیا اس کو مہلت کہتے ہیں۔ یہ زینب کہہ سکتی تھی، کیونکہ شیطان نے یہ دماغ میں ڈالا تھا، اس سے شہزادی نے بات کو وہی پلٹا کہ شیطان نے کہا ساری خلافت تو نے آدم کو دے دی، انی جعل فی الارض خلیفہ، مجھ کو نہیں دے گا، مجھے خلافت کیوں نہیں دے رہا؟ کہ تجھے خلافت نہیں دے سکتا، تجھے مہلت دے سکتا ہوں، خلافت آدم کی ہے، شیطان کو مہلت ہے۔ مسلمانوں کو حکومت نہیں ملی، حکومت آل محمد کے پاس، مہلت ان کے پاس ہے۔ مہلت ہے، اس کا نام مسلمانوں نے رکھا ہے حکومت، آل محمد اسے کہتے ہیں مہلت، سب کو ملتی ہے، تھوڑی تھوڑی سب کو ملی، مہلت 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 مل گئی، مہلت مل گئی، لے کے اس میں سے کچھ نہیں جا سکتے، یہ درہم، یہ دینار، یہ مال غنیمت، یہ سب قبر میں لے کے نہیں جا سکتے، اور مرنے کے بعد یہ دولت، یہ دنیا، یہ حکومت قریب بھی نہیں آئے گی۔ جملے جب کہا کروں اس کی قیمت کیجیے۔ جتنوں نے اسلام کے مسلمانوں کے سر پہ حکومت کی، سب کے نام آپ کو معلوم ہے، سب کی قبریں ہیں، کچھ کی ہیں کچھ کی نہیں ہیں، ہر ایک کی قبر پہ جائیے، صرف قبر ہے، کچھ لے نہیں جا سکے، نہ زری سونے کی، نہ چاندی کی، نہ جواہرات، نہ دروازہ سونے کا، سب لوہے کا، لکڑی کا، انگڑ کھنگڑ، کباڑ اگر دکھے تو ٹھیلے پہ دکھے تو کباڑی بھی کراچی کا نہ خریدے، اور اگر نجف کی زری دکھے تو پورا امریکہ کا خزانہ ختم ہو جا۔ سارا سونا جمع کر لیا جائے، عباس کا، حسین کا، نجف، کاظمین، لے تو گئے سامرے کا سب اکھاڑ کے، یعنی آج بھی قبر پہ بھی اگر بھکاری آیا تو دے کے رخصت کیا، اور کچھ قبریں ایسی ہیں جا کے مانگتے رہو، لوٹنے کو بھی تو کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے
شام میں معاویہ کی قبر جو بنائی ہے نقلی شکلی، اس پہ تالا ڈالا ہوا ہے، حالانکہ لوہے کا دروازہ لوہا ہے، کوئی کیا لے جائے گا؟ نجف میں تالا تھوڑی لگتا ہے، سب سونا ہے، خراسان میں تالا تھوڑی لگتا ہے، سب سونا ہے۔ وہاں لوہے پہ تالے پڑے ہیں، یا سونے پہ تالے نہیں پڑتے۔ انہوں نے زندگی میں کب تالے ڈالے تھے؟ سمجھ رہے نا آپ؟ سمجھ رہے نا؟ خلوص نیت پہ شک کیا، قائد اعظم پہ شک کیا۔ اچھا، بہن کو لیڈر بنا کے گئے، مادر ملت کو، ان کو جیتنے نہیں دیں گے، ایوب کو ووٹ دے دیں گے، مادر ملت کو نہیں دیں گے، قائد اعظم کی نائب ہیں۔ تو جو بانی تھا، جب اس کی بہن الیکشن میں کھڑی ہوئی تو پوری قوم نے اس سے غداری کی۔ اس لیے حسین نے اپنی بہن کو اپنے بعد قافلے کا وارث بنایا، امت کا لیڈر نہیں بنایا۔ پھر بھی نہیں سمجھے؟ پتہ ہے غدار کون ہے؟ قوم کی لیڈری زینب کو نہیں دی، قافلہ سالاری دی ہے، اپنے بچوں اپنے بیویوں کی سالار۔ تو امت کس کی نگرانی میں ہے؟ امت کبھی کس کی نگرانی میں نہیں تھی، کسی کی نگرانی میں امت رہی نہیں، کسی کو پسند ہی نہیں کیا، کسی کو رہنے ہی نہیں دیا۔ ہم خود خلیفہ ہیں، اور آج کل ڈاکٹر اسرار یہی کہتے ہیں خلافت مینس پوری امت، ہم سب خلیفہ، اس لیے ہر ایک کا نام خلیفہ ہو گیا، اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں اجی خلیفہ گیری نہ کیجیے، اجی آپ خلیفہ گیری نہ کیجیے، اجی آپ خلیفہ گیری، یعنی سب خلیفہ ہیں، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں آپ خلافت نہیں کریں، ہمیں کرنے دیجیے، آپ نہ کیجیے خلیفہ گیری، ہمیں کرنے دیجیے۔ سب خلیفہ، سب خلیفہ۔ جملہ یہ ہے کام کا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ جگہ جگہ خلیفہ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کس سطح پر ہے؟ اس کو کہہ رہے تھے کہ آل محمد کو چاہیے، انہیں پتہ نہیں تھا کس سطح تک جائے گی، اس چیز کی بات ہی نہیں کرنا۔ ہم جس حکومت کی بات کریں تم ماورا حکومت ہے، تم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ ہم کس حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ کیا چھوٹی موٹی باتیں کرتے ہو، کیا چھوٹی موٹی باتیں کرتے ہو؟ اگر وراثت کا جھگڑا ہوتا اور محمد اپنے بعد کوئی اسلامی سلطنت بنا کر اس کا حاکم مقرر کر کے جاتے تو نبی کے لیے مشکل نہیں تھا کہ وصیت کرتے، یعنی میں نے تم کو حاکم بنایا ہے غدیر میں، تم ہی حاکم ہو، اگر چھین لی جائے تو میرے بعد مقدمہ کرنا، یا مقدمہ کر کے عدالت سے چھین لینا، یا تلوار سے چھین لینا۔ کوئی بھی وصیت نہیں ہے کہ نہ خلافت کا مقدمہ عدالت میں لے جانا، نہ تلوار سے چھیننا، بلکہ کیا کہا سینے سے لگا کے صبر کرنا۔ صبر کرنا کا مطلب یہ کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جو یہ کریں انہیں کرنے دینا، ان سے کوئی چیز نہ چھیننا، اس لیے کہ اگر تم نے تلوار سے چھینی یا مقدمہ کر کے چھینا تو قیامت تک لوگ کہیں گے اربوں کی عطا کرتی ہوئی سادات کے پاس حکومت ہے۔ یہ صحابہ کا صدقہ ہے جو سادات حکومت کر رہے ہیں۔ اب الٹا ہے فارمولہ کہ صحابہ حکومت کر رہے ہیں، سادات کا صدقہ ہے۔ سننا یہ ہے، حکومت کرنے میں اتنا مزہ نہیں تھا جتنا اس میں نشہ ہے کہ ہم 1400 برس کے بعد آرام سے کہیں ارے کیا حکومت کی، صدقہ تو ہمارے قدموں کا تھا، اس کے پازت بسر تاج و نگی۔ حسن نے ٹھوکر مار دی تخت و تاج کو، ٹھکرایا ہوا حسن کا ہے، رکھا رہے سر پہ تخت ہو یا تاج کہیں بھی ہو، آرام سے سادات کہتے ہم نے دیا ہے۔
ارے ہمارے کلیجے میں نشتر لگتے اگر ہم حاکم ہوتے اور یہ ٹچے لوگ کہہ رہے ہوتے ہماری وجہ سے ہیں، ہماری وجہ سے ہیں۔ بھئی ہمیں سننے کی عادت نہیں ہے، ہمیں سنانے کی عادت ہے۔ 1400 برس سے سنا رہے ہیں، جو سن رہے ہیں اب وہ چاہے سنے یا سن ہو جائیں مجھے نہیں پتا، ہم نہیں سنتے کسی کی، اور ہمیں سنانے کے لیے ہے کیا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس خزانہ سنانے کے لیے اتنا ہے کہ اب تک نہیں ختم ہوا، وہاں کوئی خزانہ ایسا بنا ہی نہیں کہ کوئی سنا سکے، ہمیں کیا کوئی سنائے گا؟ علی صبر کرنا، لڑائی بھڑائی نہیں، تلوار نہیں لو، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ آگے آئیے آگے آئیے آگے آئیے، جگہ کو پر کرے۔ بھائی تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ نبی کی وصیت ہے، نبی کے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ ایک جواب ہے، علی کیسے تلوار اٹھا کے مارے پیٹے عربوں کو کہ حکومت ہماری دے دو؟ نبی نے منع کیا ہے، جب منع کیا ہے تو نہیں کریں گے۔ ایک ہی جواب ہے، اس سے اچھا جواب کیا ہے؟ ایسے تو لاکھوں جواب ہے۔ نبی کے خلاف کبھی علی نے کوئی کام کیا تو یہ کام کیوں کرتے؟ یہ والا کام کیوں کریں؟ بس نبی نے کہہ دیا علی۔ کوئی مقدمہ نہیں تو کیا چھوڑ دے؟ اچھا علی نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کہ حقوق الہی، قرآنی حکم، من کنت مولا اکملت لکم دینکم، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ ساری آیات آپ کہہ رہے ہو چپ رہنا، صبر کرنا، یعنی سب پہ پانی پھیر دیں تو پھر کریں کیا؟ کوئی سوال ہے؟ علی کبھی پوچھتے ہیں شب ہجرت کہا بستر پہ سو جا تو علی نے کہا کہ کیا کوئی جان بچ جائے گا؟ قبر میں کہا بس چلے جاؤ، خندق میں کہا جاؤ عمر کے مقابل چلے جاؤ، پوچھتے کب تھے علی کہ کیا ہوگا انجام؟ کا انجام وہ جانے جو بھیج رہا ہے۔ تو من کنت مولا اکملت لکم دینکم، میری کیا ذمہ داری؟ کہا تو نبی نے ہے، اللہ نے کہلوایا ہے، جبریل آئے کہا ہے، آپ کہہ رہے ہو صبر کرنا، ہم صبر کریں گے۔ تو علی کم از کم یہی پوچھتے تھے ہوگا کیا ان کا؟ اونٹ کس کل بیٹھے گا؟ اس لیے کہ معلوم ہے، معلوم یہ ہے کہ ہمیں بعد نبی کچھ نہیں کرنا اور انہیں چھوڑنا بھی نہیں ہے، علی کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے اور انہیں چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ اور ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، بڑے مزے سے کہہ دیا کہ بھائی وہ دیکھو تم لوگ جلدی سے بیعت کر لو، تم جو یہ سمجھ رہے ہو اہل مدینہ کہ علی کو خلیفہ بنا کے رسول اللہ گئے تھے غدیر میں، تمہیں پتہ نہیں غدیر کے بعد وہ حدیث منسوخ ہو گئی اور رسول اللہ نے منع کر دیا تھا علی کو کہ اب میں تمہیں نہیں بناؤں گا، اللہ تمہیں نہیں بنانا چاہتا۔ پہلے اعلان کیا تھا مگر اب ارادہ اللہ کا بدل گیا ہے، اس لیے دیکھو اللہ نے نہیں چاہا کہ علی بنے، جو بنا ہے اللہ نے اسی کو چاہا ہے، اس لیے تم لوگ جلدی سے بیعت کر لو۔ بے وقوف لوگ تھے، انہوں نے کہا بیعت 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 بیعت، جیسے تاش کی کھیلتے ہیں نا تاش، بیعت 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 بیعت، جلدی 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 ہو گئی ہو گئی ہو گئی۔ کچھ نہیں بولے علی، کچھ نہیں بولے، بچ گئے بچ گئے بچ گئے بچ گئے بھائی، بچ گئے بچ گئے بن گئے بن گئے بن گئے بن گئے بچ گئے بچ گئے۔ کنجی تقریر کی نہیں ملی اب تک آپ کی وجہ سے، شاید اب مل جائے، مدد نہیں کر رہے آپ، بڑے افسوس کی بات، بڑے افسوس۔ ایک چھوٹے سے کام میں آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، چابی مفتاح نہیں ڈھونڈ سکتے، ساتھ نہیں دے سکتے، نہ دیجیے، ہم اکیلے یہ کام کریں۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ،
وَأَبْنُوا السَّبِيلَ آیت آئے سورہ بنی اسرائیل آیت آئے جبریل آئے دیجئے حق قربہ جو قریب ترین آپ سے ہے ڈائریکٹ رشتہ جس سے آپ کا ہے اس کا حق دیجئے سب کا حق آپ دیتے ہیں مسلمانوں کو مال غنیمت بانٹا بیویوں کے مکانات بنوا دیے صحابہ کو دے دیا سب دولت مند ہو گئے ایک کا حق رہ گیا فاتی ذل قربا حق قربا کا حق ابھی باقی ہے دیجئے آیت آئی کہ فاطمہ ادھر آؤ سب کا حق دے چکا اب یہ تمہارا حق ہے کاغذ لاؤ یہ وصیت ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کلاب بن قصی بن لبی بن غالب کہ میں نے فتح کی جاگیر فاطمہ کے نام لکھ دی یہ لو کاغذ رکھ لو فاطمہ بیٹی نے کاغذ کو چوما باپ کی مہر دیکھی باپ کی دستخط دیکھی مہر نبوت انگوٹھی دیکھی چوما کاغذ کو لیا کہا بابا کیا کروں اس کاغذ کے پرزے کو علی نے نہیں پوچھا کہ صبر کرنا جھگڑا نہیں کرنا میرے بات خلافت پر فاطمہ نے پوچھا اس لیے کہ بیٹی ہے کیا کروں اس کاغذ کا اب بھی اگر چابی نہیں ملی تو بغیر چابی کی تقریر ہوگی پھر صندوق کھل نہیں پائے گا گھومتے رہیے گا صندوق کے گرد علم نہیں مل پائے گا آج آپ کو پھر اوپر کی تقریر کر کے اتر آؤں گا 1 گھنٹہ گزار کے یہیں پہ ہے کہیں کنجی پوری تمہید کا جواب یہیں آ رہا ہے بابا کیا کروں اس کاغذ کو کہ یہ کاغذ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے بعد حاکم بنے گا علی نہیں کاغذ تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر یہ کاغذ میرا نام میری دستخط اگر سلامت رہ جائے تو حکومت حق ہے اگر پھٹ جائے تو حکومت باطل ہے مسکرا کے کاغذ رکھ لیا مدینے میں شور ہوا خط کل پڑھ کے سنائیں گے کہ ہوا کیا بعد نبی اور کیا چیز بنائی گئی اس کا نام کیا ہے شور ہوا شہزادی نے کہا اچھا تو کون یہ بتائے گا کہ یہی حکم الہی ہے جو ہوا یہی مرضی نبی ہے جو ہوا سقیفہ میں علی کو تو بولنے کا حکم ہی نہیں دیا تم تو چپ رہنا نہ عدالت میں جانا نہ تلوار نکالنا عربوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا وہ سمجھ گئے تھے بعد نبی بولے گا تو علی بولے گا یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بیٹی بولے صلوات پڑھو یہ انہیں پتا کہاں تھا یہ بات انہیں معلوم تھا یہ تو اچانک ایک بم پھٹا ان کے سر پہ ہائیڈروجن بم پھٹا ایسا پھٹا کہ کیا ناگاساکی تباہ ہوا ہوگا جیسے خلافت کی زمین تباہ ہوئی تو آج تک تباہ ہے بن رہی ہیں عمارتیں بن رہی ہیں زلزلے آ رہے ہیں نئی تعمیر ہوگی ہوتی رہے گی کب ہوگی پتہ نہیں کب ہوگی 1400 سال ہو گئے تعمیر ہو رہی کالونیاں بن رہی خلافت کی بنتی ہیں بگڑتی ہیں بن نہیں پاتی بم جو گر چکا ارے سقیفہ ڈھونڈے سے نہیں ملے گا مدینے میں کہا ہے بم گرا سقیفہ نہ رہا بم کا نام ہے فتح آپ نے کہا فجت یہ لفظ ایٹم بم بند سے لگا حالانکہ ایک لفظ ہے کوئی بحث تھوڑی ہو رہی ہے بات کھلی نہیں رہی آپ نے کہا فجت بم دھم دھک
یہ کیا نام لے دیا؟ ایک لفظ، ایک لفظ فضا. جا وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہاں، چادر اوڑھ کے جا. فقہ تو نے اچھی خاصی یہاں سیکھ لی ہے نا، سیکھ لیے نا. اسلام کے باب نصاب میراث پہ جا کر بحث کر کہ اسلام میں میراث کی کتنی شقیں ہیں. اگر کوئی مر جائے تو باپ کو کتنا ملتا ہے، ماں کو کتنا ملتا ہے، بیٹوں کو کتنا ملتا ہے، بیٹیوں کو کتنا ملتا ہے، ماموں کو کتنا ملتا ہے، چچا کو کتنا ملتا ہے. یہ پورا چیپٹر جا کے بس پڑھ کے سنا کے آ جا. پھر چادر اوڑھ کے گئی، موزے پہن کے گئی، اور جا کے ارے شہزادی نے بھیجا ہے، اس کو کیا، پورا مدینہ اسے جانتا ہے کہ کون ہے یہ. اس کی تسبیح، اس کی تقدیس، اس کے روزے، اس کا قرآن پڑھنا، اس کا قرآن حفظ کرنا، اس کی قرأت، سب پورے مدینے کو معلوم ہے. روب داپ والی کنیز ہے. جب فضا کا اتنا روب ہے تو اس کی ملکہ کا کتنا روب ہوگا. اس نے جا کے فر سب سنا دیا. مر جائے کوئی تو اتنی میراث ہے، میراث اگر اتنی بچی ہے تو اس کے اتنے حصے ہوں گے. باپ کو اتنا ملے گا، اگر باپ زندہ ہے تو اتنا لے گا، بیٹی اتنا ملے گی، بیٹے کو اتنا ملے گا، بھانجی کو اتنا، بھتیجے کو اتنا، چچا کو اتنا، ماموں کو اتنا، نانی کو اتنا، ننیال والوں کو اتنا، ددیال والوں. جلدی جلدی اس نے پورا سنا. آواز آئی بھی یہ کیوں تم ہمیں سب سنا رہی ہو؟ کیا اس لیے سنایا کہ میں نے قرآن سے آیات پڑھ کے تجھے بتا دیا نا کہ میراث میں بیٹی کا نام آ رہا ہے. کہاں آ رہا ہے؟ بیٹی کا نام آ رہا ہے. تو کہا جب بیٹی کا نام آ رہا ہے تو محمد کی میراث میں نے سنائی ہے. یہ بتا دے کہ محمد کے وارث کتنے ہیں مدینے میں، اور سب کو بلا لے. اگر محمد کا چچا دعوے دار ہو وراثت لینے کا تو اس کو بھی بلا لے. چچیاں وراثت میں آ رہی ہوں ان کو بلا لے. سسرال والے اگر دعوے دار ہوں وارث بننے کے ان کو بھی بلا لے. اور اگر بیویاں دعوے دار ہیں تو ان کو بھی بلا لے، اور پھر بیٹی کو بھی بلا لے، اور سب کو محمد کی وراثت تقسیم کر دے. اب یہ موقع تھا کہ کہتے کہ بھئی یہ بحث کس کی طرف سے کر رہی ہو، یا اگر تم کر رہی ہو اور محمد کی میراث پہ بحث کر رہی ہو تو اس وقت کہتے کہ بھائی نبی کے یہاں تو وراثت کی بحث ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ حدیث تو یہ ہے کہ نبی مر جائے تو جو کچھ چھوڑ جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وارث اس کے ہوتے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو صدقہ ہوتا ہے، وہ تو قوم کی چیز ہوتی ہے، بٹ جاتی. نبی تو صدقہ چھوڑ جاتا ہے، اس کے بعد قوم میں وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے. کہا کیوں نہیں فضا سے؟ اس لیے کہ اس وقت یاد ہی نہیں آئی بات. جس نے سجھائی تھی وہ اس وقت موجود نہیں تھا، وہ اس وقت تھا نہیں، اس لیے بات یاد نہیں آئی. فضا آئی. شہزادی نے پوچھا فضا کیا ہوا؟ کہا میں نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. اس نے یہ کہا. کہا اچھا تو بات نہیں سمجھا، بات نہیں سمجھ رہا. باقر الصدر کی کتاب ہے، آیت اللہ باقر الصدر کی، فدق تاریخ کی روشنی میں، چھوٹی سی کتاب ہے، کوئی 70-75 صفحے کی ملتی ہے بازار میں. وہ اتنا سا لے کے پڑھ لیجئے. اس کے پہلے صفحے پہ جو 3 لائنیں لکھی ہیں وہ پڑھ کے کتاب واپس کر دیجئے، پیسے واپس لے لیجئے گا دکاندار سے. کیا ضرورت ہے فدق کی کتاب پہ پیسے خرچ کرنے کی؟ 100-150 روپے کی خریدیے گا. 3 لائنیں جو میں بتا رہا ہوں پہلے صفحے جو لکھی ہیں وہ پڑھیے گا اور پڑھ کے کہیے گا یہ لو اپنی کتاب، چاہے 5 روپے کاٹنا. ہمیں جو پڑھنا تھا وہ ہم نے پڑھ لیا. پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ جو 3 جملے انہوں نے لکھے ہیں پہلے صفحے وہ کافی. فضا کہتی ہے جب میں سب گفتگو بتا چکی دربار کی تو بیوی تیار ہونا شروع ہوئی، اور سب سے پہلے بیوی نے موزے اٹھائے اور موزے پہننا شروع کیے. اور فضا کہتی موزے پہنتی جاتی تھیں، برقع اور چادر اوڑھنے سے پہلے موزے پہنتی جاتی تھیں، اور جلال کے عالم میں یہ جملہ کہتی جاتی تھیں اب تو جانے، اب تو جانے.
کیا اس جملے کی میں شرح کروں؟ اب تو جانے کیا ہے اس جملے کے معنی، کچھ سمجھے؟ تو جانے، رضا کو بھیجا تھا معاملے کو یہیں طے کر لیتا، اب میں آ گئی، اب جو بحث میں کروں گی قیامت تک تجھے رسوا کرنے آ رہی، اگر رسوائی تیری ہوئی تو ذمہ دار میں نہیں، تو خود ہے، تو جانے۔ ابھی بھی رحمت کی بیٹی چاہ رہی ہے رسوا نہ ہو، ایک لفظ رسوا کر رہا ہے۔ آپ نے کہا فدک، کون بھائی، کیا قصہ؟ تیر چل گیا، بغیر کمان کے تیر چل گئے، سینے چھد گئے، خون نہیں بہا، زخم نہیں آیا، ہائے سینہ چھد، فدک ترکش ہے، اس میں تیر بھرے، فدک۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک اکثریت لفظ دہرانا نہیں چاہتی اور ایک پورا مجمع بار بار چاہتا ہے ہم کہیں فدک فدک۔ بہت سے لفظ ایسے ہیں کہ قوم اس لفظ سے بچتی ہے جب آپ کہتے ہیں، اور آپ کا بار بار بس یہ کہنا غدیر، آپ جو غدیر، آپ نے کہا تطہیر، انہوں نے کہا کیا مزیدار گیم چل رہے ہیں، لفظوں کی لڑائی چل رہی ہے، لفظ نہیں ہے بھائی میرے، سکے ہیں، سکے اس کے چلتے ہیں جس کی حکومت ہوتی ہے۔ نہیں آپ مزہ نہیں لے رہے ہیں، ہم بڑی سنجیدگی میں تقریر سننا چاہ رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں کے ساتھ مجھے پتا ہے، اس لیے کہ آپ چاہ رہے ہیں بس لفظ سے لفظ جڑا رہے، بیچ میں رکے نہیں، سننا ہے، اور ہم ساکت ہو کے سننا چاہ رہے ہیں، اور ہم یہ کرنے نہیں دیں گے، ہم ڈائریکٹ نہیں جائیں گے، ہم روک روک کے سنائیں گے۔ آپ ہمارا مزہ خراب کریں، ہم آپ کا مزہ خراب کریں گے۔ جیسے کچھ ایسا تو جانے ہے نا، اس کی تشریح کیا؟ لفظ کہا غدیر، آپ نے کہا تطہیر، آپ نے کہا فدک، اور آپ کی عادت بھی تو بری ہے، چپکے سے کہہ لو۔ آپ نے زور سے کہا حسین حسین، آپ نے کہا نعرہ حیدری، ابھی چپکے سے کہہ لیجیے نعرہ حیدری، چپکے سے کہیے نا یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ یہ کرنا پڑتا ہے نہ کہ تو آپ نے کہا جی، آپ نے کہا ٹھیک، آپ نے کہا حسین، آپ نے کہا یا علی، آپ نے کہا نعرہ حیدری، کچھ جواب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہم بھی کچھ کہیں گے، یہ جب دیکھو جب غدیر، فدک، نعرہ حیدری، حسین، ہم بھی کچھ کہیں گے۔ کبوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا۔ انہوں نے کہا ہم بھی کچھ کہیں گے، تو ادھر سے انہوں نے کہا یا، آپ نے کہا لعنت، ان کا یا، آپ نے کہا لعنت، اس میں بھی جیت گئے۔
یہاں سے چلا نعرہ غدیر، نعرہ علی، نعرہ فدق، نعرہ حسین. انہوں نے کہا یہ، انہوں نے کہا یا، تو آپ بھی کرتے ہیں؟ نہیں، آپ نے یہ نہیں کیا. کہ سنیں گے نہیں تو کہیں گے کیسے؟ کان نہیں بند کریں گے. اگر کان نہیں بند کریں گے تو منہ بھی نہیں بند. انہوں نے کہا چھوڑو یار، یہ تو ہر طریقے سے یہی جیت جاتے ہیں. ہاں بھائی، تو گیم میں تو یہ ہوتا ہے. لوگوں کو فٹ بال میچ جرمنی اور فلانے کھیل کے دیکھ کے مزہ آتا ہے. کرکٹ میچ کروا کے لوگوں کو مزہ آتا ہے. ہمیں مجلسیں کروا کے مزہ آتا ہے. جیت ہے، جیت ہو رہی 14 سے. ٹیمیں ہار رہی ہیں. ایک ٹیم ہے کہ جیتے چلی جا رہی ہے. 1400 برس کی تاریخ میں کوئی ہار ہماری دکھا دو، ایک ہار. ارے بھائی، اسی لیے کبھی گلے میں ہار نہیں ڈلوایا کہ اگر ہار پہن لیا کہیں گے یہ دیکھیے ہار، لے جاؤ یہ ہار، یہ ہار بھی تمہیں کو مبارک. یہ والا یعنی خلافت کا ہار گلے میں ڈالے ہی نہیں، حکومت کا ہار گلے میں ڈالے ہی نہیں، ورنہ پھر ہار. فضہ نے پکار کے کہا بنی ہاشم کی بیویوں سے، کچھ پتا ہے؟ تمہاری شہزادی تیار ہو رہی ہے. وہ بھی تیار ہونا شروع ہو گئے. یہ نہیں پوچھا کہاں جا رہے ہیں. کل کی تقریر سننے کے بعد اگر آج کی مجلس آپ اس طرح سنو گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. 5 سواریاں پڑھی تھی کل میں نے، تو اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بنی ہاشم کی بیویوں کو کہ سواری کہاں جائے گی، اس لیے کہ 5 سواریاں دیکھ چکی ہیں جو مرضی الہی سے، مرضی رسول سے. نبی کی بیٹی ہمیشہ باہر نکلی ہے، کبھی اپنی مرضی سے گئی نہیں. تو جانے کا مطلب یہ یا تو کوئی مباہلہ ہونے والا ہے، یا کسی کو یہودیوں کی طرح مسلمان کرنا ہے، یا باپ کی قبر پہ جانا ہے. اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں. جہاں بھی جائیں، قبر نبی پہ جائیں تو ساتھ، اور مباہلے کا کوئی میدان ہونے والا ہے تو ساتھ. اور اگر یہودیوں کی طرح کسی کو تنبیہ کرنا ہے تو وہاں ساتھ. وہ بھی تیار ہو گئی. صرف تیار نہیں ہوئی بلکہ جتنی کنیزیں تھیں، 8 کنیزیں تھیں بیوی کے پاس، سب کے کام الگ الگ. فضہ تو سب کی ہیڈ تھی، چونکہ ام ایمن بوڑھی ہو گئی تھی. ام ایمن جو تھی خاندانی کنیز اصل میں وہ تھی، بزرگ تھیں، وہ بوڑھی ہو گئی تو ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا. عام طور سے ہمارے گھرانوں میں بھی جو کھلائیاں، دائیاں، نوکرانیاں بوڑھی ہو جاتی تھیں انہیں اماں کی طرح بٹھا دیا جاتا ہے. یہ ہمارے بچپن تک یہ تھا. ہمارے جو دادا کے دور میں روٹی پکاتی تھی جس سے ہمارے تایا اور ہمارے باپ کو گود میں کھلایا تھا، پھر اس کو ماں کا درجہ دیا جاتا تھا، اس سے ایسے پیار کیا جاتا تھا، پھر اس سے کام نہیں لیتے. تو ام ایمن محمد کو گود کھلا چکی تھی، علی کو گود کھلا چکی تھی، اس لیے کہ عبد المطلب کی کنیز تھی، بہت پرانی تھی.
پھر اسی گود میں حسن حسین بھی کھیلے تھے. گھر میں جب ایک بوڑھی ہوتی ہے تو کبھی کبھی بچے اس کی گود میں سو جاتے ہیں. حالانکہ فضلہ چاہتی تھی ہمارے گود سے حسن حسین جائیں نا، لیکن ام ایمن کی حیثیت ایک نانی کی طرح تھی، جیسے ام سلمہ پرانی خادمہ، عبد المطلب کی کنیز. جب وہ مر گئے تو پھر عبداللہ کی کنیز بنی، بیٹے کی وراثت میں آئی. عبداللہ نے وفات پائی تو وہ کنیز دے دی محمد کو. محمد جاتے جاتے کہتے کہ بھائی وہ سب ہمارا دے دینا ہمدرد دواخانے میں، صدقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اے ام ایمن تو بھی صدقہ، اس لیے کہ تو وراثت ہے. تو کہاں جائے گی؟ تو بھی چلی جا حکیم سعید کے پاس، یا بینک میں تجھے جمع کرائے دے رہا ہوں. تو بھی تو وراثت ہے. مکان بھی وراثت، کنیز بھی وراثت عرب میں ہوتی تھی، غلام بھی وراثت میں ہوتا تھا. جو چھوڑ جائے غلام کنیز بھی مال کہلاتا تھا. وہ تو بیٹھی ہے سیدہ کے گھر میں، وہ تو کہیں جا نہیں رہی. ہاں سیدہ بیوی کے بعد اس نے کہا اب یہ گھر مجھے اچھا نہیں لگا، جس کی وجہ سے میں یہاں رہ رہی تھی. جب وہ گھر سونا ہو گیا تو میں یہاں رہ کے کیا کروں؟ لوگوں نے کہا کہاں جاؤ گی؟ کہا میں مکے جا رہی ہوں، بس اب ساری زندگی کے دن میں مکے میں گزاروں گی، وہیں مروں گی. اب مدینہ مجھے نہیں اچھا لگتا، نہ میرے گوشت کا کھلایا محمد ہے، نہ میرے گوشت کی کھلائی فاطمہ ہے. میں یہاں رہ کے کیا کروں؟ اکیلی بیٹھی اونٹ پہ کہنی ہم جا رہے ہیں مکے، اکیلی. ایسا لگا جیسے پوری امت سے ناراض ہو کے چلی گئی سیدہ کے بعد. کسی سے کوئی دلچسپی نہیں. حالانکہ بیٹا تھا، اسامہ تھا، بیٹا تھا اسامہ ان کا. اسامہ کو چھوڑ دیا، گویا اسامہ کو پسند نہیں کرتی. اسامہ کو کون پسند؟ دو آدمی ادھر، دو آدمی ادھر، دو آدمی اور یوں پکڑ لیں تو چوکور کعبہ سا بن جائے گا. اب وہ لیے کھڑی ہیں ابھی سمٹی ہوئی فنان سیدہ کے دروازے پہ، اور کئی سو بنی ہاشم عورتیں اور ان کے ساتھ انصار کی عورتیں، گلی پوری عورتوں سے بھری ہوئی ہیں، سب چادریں اوڑے. مرد وہاں کوئی نہیں، اس لیے کہ جب بنی ہاشم کے محلے میں سواری ہوتی تھی، کل پڑ چکا، تو بچے کو بھی حکم نہیں تھا کہ چھت پہ چڑھے یا راستے سے گزر جائے. شور ہو چکا تھا کہ نبی کی بیٹی کہیں جا رہی ہے. اب یہ خیال رکھیے گا، یہ سیدہ کا گھر ہے اور اس کے پہلو میں وہ سامنے مسجد ہے. تو یہ سیدہ کا گھر ہے اور وہ سامنے منبر ہے. کتنی دور ہے؟ 2 قدم. دروازہ اپنا کھولیں تو سامنے منبر ہے، دروازہ کھولیں تو سامنے آدمی بیٹھا ہے، چاہے زمین پہ بیٹھا ہو، بوریے پہ بیٹھا ہو، جو بھی مسجد میں بیٹھا ہے. لیکن ایک اور طریقہ ہے وہاں تک جانے کا. وہ طریقہ یہ ہے کہ رہتی یہاں ہے، فرض کیجئے یہاں سے نکلی پھر اس دروازے سے گئیں اور جنت البقیع تک گئیں اور پھر وہاں سے مین دروازے تک گئیں اور پھر باہر نکلی اور پوری سڑک کو طے کیا اور پھر رضویہ کے چھوٹے دروازے سے سبیل کی طرف سے پھر داخل ہوئی اور داخل ہو کے پھر مسجد کے دروازے میں آئیں اور پھر منبر کے پاس آئیں. 2 روٹ میں نے آپ کو بتا دیا. اب کیسے بچوں کو مطلب میں کس طرح سمجھاؤں گا؟ میں کوئی مسجد کا نقشہ سمجھاؤں گا؟ کتاب آپ کیسے سمجھو گے؟ اور چیزیں سمجھو گے نہیں تو کیسے محفوظ کرو گے؟ بچوں کو کیسے بتاؤ گے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ ادھر سے کھڑکی کھلے اور آپ رضویہ مسجد میں چلے جائیے. ایک روٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ادھر سے ایسے جائیے، لیڈیز گیٹ تک جائیے، پھر جنت البقیع تک جائیے، پھر وہاں سے مڑیے، پھر مین گیٹ تک جائیے، پھر جا کے باہر نکلیے، پھر سڑک پہ آئیے، پوری سڑک پار کر کے پھر ادھر گھوم کے اس سڑک پہ آئیے ایج بلاک کی طرف، پھر ادھر آ کے چھوٹے گیٹ سے داخل ہوئیے، کھلوائیے. ہر وقت ادھر تالا پڑا رہتا ہے، لیکن پھر سبیل تک آ جائیے، سبیل سے آ کے سین مسجد میں آ جائیے، سین مسجد میں آ کے پھر مسجد میں داخل ہوئیے. مسجد کے ہیں 2 دروازے، ایک پہلا ہے پھر ایک دوسرا ہے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس مسجد میں 2 دروازے ہیں، ایک در میں داخل ہوں گے، پھر دروازے میں ایک میں پٹ ہے، ایک میں پٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ آئے مسجد کا پورا حجرہ طے کر کے اور منبر کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کنیزوں کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے اور آپ کا روٹ کیا ہے. انہیں یہ معلوم ہے پیغمبر کی بیٹی کہیں جا رہی ہے. اور ایک بار شور ہوا، کنیزوں نے پکار کے کہا برآمد ہونے والی ہے.
تو ایسے نہیں برآمد ہو رہی. رسول اللہ کا پورا لباس، رسول اللہ کی عبا، چادر تطہیر، قصہ جس میں آیت تطہیر آئی تھی، سب ہو کر امامہ رسول ہاتھ میں لیے ہوئے، ایسے ہاتھ میں لیے ہوئے، اور چادر اوڑھے، چادر تطہیر اوڑھے، رسول کی عبا اوڑھے، اور باہر آئیں. جیسی آئیں تمام بنی ہاشم کی سینکڑوں عورتوں نے اپنے حلقے میں لیا، اور کنیزوں نے اس حلقے کے اندر قناتوں کو کھولا، اور چاروں طرف سے قناتیں، یعنی بی بی چادر میں چھپی ہیں، عورتیں بھی نہیں دیکھ سکتی چہ جائے کہ مرد. اور کئی سو عورتوں کا جلوس چلا، اور سب چادر میں برقعے میں، اور اپنے گھر کے صدر دروازے سے نکلی، اندر کا دروازہ چھوڑ دیا جو مسجد میں کھلتا. صدر دروازے سے نکلی، نکل کے بازار سڑک پر آئیں، جنت البقیع کی طرف والی روڈ پر آئیں، آ کر گھوم کے پوری مسجد کو طے کر کے مسجد کے صدر دروازے سے داخل ہوئے کہ پورے مدینے کے چاروں طرف کی سڑکوں نے دیکھا کہ کوئی جلوس جا رہا ہے، جلوس محمد کی بیٹی کا ہے، چل کے دیکھو کہاں نکل کے کہاں جا رہی ہیں، تاکہ کوئی باقی نہ رہے. مسجد چھلک پڑی ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہونے والا ہے. ابھی پتہ کسی کو نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ دیکھا لوگوں نے کہ اکیلی نہیں، قنات کے ایک طرف علی چل رہے ہیں، علی کے پہلو میں حسن اور حسین، کنیزیں سب ہیں، رشتہ دار سب ہیں، اسماء بنت امیس بھی ہیں، ام ایمن بھی ہیں، فضہ بھی ہیں، سب ہیں، اور دونوں بیٹیاں زینب اور ام کلثوم بھی ہیں. یعنی پورے گھر کو نکلی لے کے، گویا مباہلے کا نقشہ بنا دیا. ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا. آیت میں تین ہی تو حکم تھے بھائی، آیت میں یہی تو ہے. کیا ہے آیت میں؟ ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم. بیٹوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ، بیٹی کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، بچوں کو لاؤ، مردوں کو لاؤ. تین حکم ہیں، خود نساء، علی انفس، ابنانا دونوں بیٹے. پوری آیت ہے مباہلے کی، کوئی کمی تو نہیں ہے. اس لیے اس آیت میں رسول کو نہیں رکھا گیا تھا. یعنی جس دور میں جو رسول ہو وہ لائے، اس کو حکم ہے کہ وہ لائے. آ گئی جیسے ہی پہنچی، پہلے سے کنیزیں ایک کرسی ساتھ میں لے کے چلی تھی، جس میں گھر میں بیٹھتی تھی. جس کرسی پہ، کرسی میں تصور میں آپ کے انڈین پاکستانی کرسی نہیں آنی چاہیے. کرسی ہے عربی لفظ، عرش کی کرسی کہلاتی ہے، آیت الکرسی. کرسی اللہ کی ہے، کرسی کسی حاکم کی نہیں ہے. اور کرسی اگر اہل بیت کے پاس ہو تو وہی ہے آیت الکرسی. جس کرسی پہ آیت اللہ بیٹھے، سیدہ آیت اللہ، آیت الکرسی کی مالک آیت اللہ. کرسی کیسی ہے، نقشہ، یہ ایک الگ بات. کرسی ایک حضرت علی کی بھی تھی، کرسی امام حسن کی بھی تھی، کرسی امام حسین کی بھی تھی. امام حسین کی کرسی امام حسین کے ساتھ تھی. عاشور کو خیمے کے در پہ کرسی رکھی ہوئی تھی. جب بھی جنگ دیکھی ہے بیٹھ کر علی اکبر کی اور قاسم کی، اسی کرسی پہ بیٹھ کے دیکھی. حضرت علی بھی کرسی پہ تشریف فرما ہوتے تھے. وہ کرسی امیر مختار کو مل گئی تھی. امیر مختار نے تخت پہ وہ کرسی رکھ دی تھی. امیر المومنین خود نہیں تخت پہ بیٹھا تھا، علی کی کرسی رکھ دی. کون
کون بتا رہا ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ بتا رہا ہے عبداللہ بن حسن مثنی بن امام حسن بن علی، پوتا دادی کا واقعہ سنا رہا ہے، اور جب یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو عبداللہ بن حسن سے، راوی وہی ہے۔ اور اگر اس سے پوچھو گے کہ تمہیں یہ روایت کہاں سے ملے گی تو سب کہیں گے عقیلہ بنی ہاشم، حضرت زینب سے سنا۔ اب راوی معصومہ، چشمدید، زینب نے دیکھا، زینب نے بیان کیا بھتیجے سے، بھتیجے نے بیان کیا امت سے، اور جو کچھ دیکھا چشمدید اسی طرح میں بیان کر رہا ہوں تاکہ منظر کو آپ دیکھتے جاؤ۔ کرسی رکھی گئی، سیدہ کرسی پہ بیٹھی، قناتیں تھیں مگر اس مجمع کے اور ادھر عورتوں اور سیدہ کے درمیان ایک بڑا پردہ کنیزوں نے تان دیا، یعنی پورے مسجد نبوی کے حال میں ایک پردہ کنیزوں نے اور لگایا، فاصلہ ایک پردہ اور لگایا۔ بیٹھی، تشریف فرماؤں۔ اب کہتے ہیں عبداللہ ابن حسن جیسی بیٹھی کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، سناٹا تھا، ادھر بھی ادھر بھی، خواتین بھی خاموش۔ اب راوی کہتا ہے ایک بار کرسی پہ تشریف فرما ہونے کے بعد یہ دیکھیں ام البنین کی زیارت فیاض صاحب نے چھاپی ہے، زیارت حضرت ام البنین، یہ بھی تقسیم کریں گے۔ اس کو پڑھنے سے بہت مراد جلدی آتی ہے، یہ ضرور آپ لے لیجئے گا۔ اور یہ ہمارے جو اورنگی والے بھائی ہیں یہ آپ کے لیے دعائے نور لائیں، جو جناب سیدہ کی دعائے نور ہے، جو میں نے بتایا تھا ہارٹ کے لیے، سر درد کے لیے بہت اچھی چیز ہے، یہ یہاں رکھی میرے حصے کی ہے، کوئی لے نہ جائے۔ تو دعائے نور ان سے لے لیجئے گا، ہمارے اورنگی والے بھائی ہیں بھائی، اپنے نام تو بتائیے، کھڑے تو ہوئیے، ان سے لیجئے گا، پہچان لیجئے، دعائے نور لائے ہیں، بس ٹھیک ہے، تشریف۔ یہ ہمارے بڑے اچھے یہ سنا رہے ہیں، ان کے پاس بڑا سونا اور چاندی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے یہاں سامعین غریب آتے ہیں؟ چھوڑیے، ہم بتاتے نہیں ہیں کہ نظر نہ لگ جائے۔ عبداللہ ابن حسن اور راوی اور دیگر راوی، گھڑی نہ دیکھیے بڑے میاں، ہمیں پتہ ہے گھڑی ہمارے پاس، وہ جب آپ دیکھو گے نا 11 پہ جب یہ بڑی سوئی پہنچے گی مجلس ختم ہو چکی ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں مجلس ختم ہو چکی، 10 منٹ کے 5 منٹ کے تو میں شاید پڑھتا ہوں، 40 برس سے ممبر پہ ہوں، ٹائم کا ایک ایک حساب رہتا ہے دماغ میں۔ جی جس کو ایک پڑھنا وہ گھبرائے، موضوع رہ جائے گا، کل پڑھ دوں گا۔ آپ شاید پہلی بار آئے ہو، مجھے لگ رہا مجلس سے۔ یہ دیکھا کیجئے کہ ذاکر گھڑی کیوں نہیں دیکھ رہا، یہ سوچا کیجئے، یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی لگائی ہے، یہ ارتضا بیٹھے ہیں دبئی سے لائے تھے، 15-16 لائے تھے، سب کو ایک ایک باٹی، اور مجھے نہیں دی۔ میں نے کہا اچھا، جب میں نے سنا کہ انہوں نے گولڈن گھڑیاں بڑی زبردست باٹی ہیں، میں پتہ لگاتا رہا کس کس کے پاس گئی ہیں جناب، دیا نہیں انہوں نے۔ میں نے کہا میں لوں گا ضرور ان 16 گھڑیوں میں سے ایک گھڑی۔ اتفاق سے میں ایک گھڑی امریکہ سے مجھے تحفے میں ملی، بہت عمدہ، بہت سی گھڑیاں وہاں مل جاتی ہیں، اس میں سے ایک ملی۔ ویسے زیادہ تر جتنی گھڑیاں آتی ہیں وہ سب یہ حسین رضا لے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، الماری میں جمع کرتے۔ میں پوچھتا ہوں ہر گھڑی تمہیں چاہیے؟ کیا بات ہے، گھڑی چاہیے؟ شاید یہ میوزیم بنا رہے ہیں میرے مرنے کے بعد کہ ضمیر اختر کی گھڑیاں دیکھ، ساری گھڑیاں انہوں نے جمع کی ہوئی ہیں۔ تو میں ایک گھڑی میں نے بچا لیا ان سے، حسین رضا قائم آئے، کہنے لگے ارے یہ گھڑی بہت اچھی، میں نے کہا لے لو۔ کہنے اس کے بدلے میں آپ کو ایک گھڑی اور دوں گا۔ میں نے کہا دکھاؤ مجھے، اگر اچھی ہوگی تو میں بدلے میں لوں گا، ورنہ میں نہیں لوں گا۔ لے آئے یہ تھی ارتضا والی گھڑی، ان کو بھی دی تھی انہوں نے، وہ امریکہ والی میں نے ان کو دے دی، اور یہ ارتضا والی تو میں چڑھانے کے لیے لگا نہیں چاہتا تھا ممبر پہ۔ اچھا مجھے بڑی گھڑی اس لیے چاہیے کہ میں لگاتا ہوں چشمہ، تو ایسے کر کے دیکھوں تو پتہ چل جائے بڑی کہاں ہے اور چھوٹی کہاں ہے۔
ہوتا تو پھر موضوع گھڑی پہ بولتے رہتے. حالانکہ یہ کوئی اچھا موضوع نہیں ہے، زیادہ اعلیٰ نہیں ہے، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ 12 ہیں اس میں، اور گھڑی میں 12 ہیں، یہی ہمارے 12 ہیں. بس کہیے نا 12، جہاں ہم نے کہا 12 تو منہ پہ 12 بجنے لگ. کہتے ہیں کہ ایک بار بس اس سناٹے میں بی بی نے ایک بار ایک آہ کھینچی. اس آہ کی گونج پورے مسجد نبوی میں سنائی دی. جو سانس بی بی نے کھینچی، جو آہ کی، اس آہ کا کرنا تھا کہ ایک بار گریا کا شور اٹھا اور پھر عورتیں آپے میں نہ رہی. ایسے لگا ابھی کا جنازہ اٹھ رہا ہے. راوی تاریخ پڑھ لیجیے اٹھا کے، کہتے ہیں کہ مدینے میں ایسا گریا کبھی سنا ہی نہیں گیا تھا. لگتا تھا زمین سے آسمان تک گریا ہو رہا ہے. ایک زہرا کی آہ پر اتنا روئے مدینے والے کہ ڈھارے مار مار کے مسجد نبوی سے ٹکرانے لگے. یہ نہیں پتا تھا، کوئی ایک دوسرے سے پوچھ نہیں رہا تھا کیوں رو رہے ہو. گریا کو دیکھ کے گریا ہوتا ہے جناب. یہ جو لوگ پوچھتے ہیں مجلس میں سب رونے کیسے لگتے ہیں، رونے اس طرح لگتے ہیں کہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور بس رونا آتا ہے. گریا کا طریقہ یہی ہے، جب تک آپ روتے چہرے کو نہیں دیکھو گے آپ کو رونا نہیں آئے گا. مدینے میں ایسا ہی ہوا. کافی دیر کے بعد وہ شور تھما. جیسے ہی شور تھما آواز گونجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگ سمجھے رسول اللہ آ گئے خطبہ دینے. سب نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ تو آواز رسول ہے. کہ نہیں، آواز رسول نہیں ہے، یہ تو رسول کی بیٹی فاطمہ بول رہی ہے. لہجہ رسول، جیسے آیت اتر رہی ہے اور نبی آیت سنا رہے ہیں. یہ سارے کتابوں میں بخاری مسلم سب میں لکھا ہے کہ آواز جناب سیدہ کی، قامت، صورت، شکل سب شبیہ محمد، رفتار، گفتار، لہجات سب نبی کا. کیا ہے توحید؟ مسلمانوں پہ توحید کو کیوں واجب کیا؟ اللہ ایک کیوں سمجھایا؟ جیسے ہی توحید ختم ہوئی بتایا اللہ عادل ہے. اللہ عادل کیوں ہے؟ اسلام میں عدل کو کیوں رکھا؟ جیسے ہی عدل ختم ہوا بتایا کہ نبوت کا عقیدہ کیوں رکھا. کیا ہیں 1,24,000 انبیاء اور کیسے ہمارے باپ کو آخری نبی بنایا. جیسے ہی نبوت ختم ہوئی بتایا کیا ہے امامت. جیسے ہی امامت ختم ہوئی کا قیامت قریب ہے امامت سے، اس لیے کہ قیام کرے گا امام قیامت میں تو اس کا نام قیامت ہوگا. قیامت کے معنی قائم ہو جانا. جیسے ہی قیامت ختم ہوئی بتایا نماز کو واجب کیوں قرار دیا. جب نماز کا بیان ختم ہوا تو واجب کو روزے کو واجب کیوں قرار دیا. جب روزے کا بیان ختم ہوا تو بتایا حج کو واجب کیوں قرار دیا. پھر بتایا جہاد کو واجب کیوں قرار دیا. پھر بتایا زکات کیا ہے اور زکات کے مسئلے کو کیوں رکھا. پھر بتایا خمس کیا ہے. پھر جہنم اور جنت کا نقشہ دکھایا اور اس کے بعد سارا دین بیان کرنے کے بعد جو آ چکا تھا 23 برس میں اسے سمیٹ کر پھر سنا دیا اور سنانے کے بعد اب مخاطب کیا. مخاطب وہ تھا جو ایک تھا اور اس کے ساتھ سب شامل تھے اور اس میں مخاطب کر کے مخاطب سے کہا خطبہ دے. کیا کہا؟ میرے باپ کے آنے سے پہلے اور یہ دین جو میرے باپ کا ہے اس دین کے آنے سے پہلے تم سب کی حالت کیا تھی. تم
نکاح نہیں کرتے تھے, شادی نہیں کرتے تھے, بغیر شادی کی اولادیں ہوتی تھی. تم حلال اور حرام نہیں جانتے تھے. تم کوڑے خانے پر مردہ پڑی ہوئی مرغی اٹھا کے پکا کے کھاتے تھے. تم حرام کھانے کے عادی تھے. تم گندے گڑھے میں جہاں کتا پانی پیتا تھا اور اونٹ پانی پیتا تھا وہاں کا پانی لا کے پی لیتے تھے. تم نجس اور طاہر نہیں جانتے تھے. تم نجاست اور طہارت کا فرق نہیں جانتے تھے. میرے باپ نے بتایا. تم اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. تم اپنی اولاد کے خیر خواہ نہیں تھے. میرے باپ نے تم کو بتایا. بتاؤ آج جو تم انسان بنے بیٹھے ہو تو کیا یہ انسان میرے باپ نے تمہیں نہیں بنایا؟ تقریر کیا تھی شروع میں؟ میری جان تم نے نکال لی. اب اگر میں پھر شرح کرنے بیٹھ جاؤں کہ آل محمد کو اگر حکومت چاہیے ہوتی تو زہرا کہتی یہ حکومت میرے شوہر کی دے دو. زہرا یہ بتانا چاہتی تھی میرا نبی تمہیں انسان بنانے آیا تھا, تم پھر حیوان ہو گئے. یہ مشکل مسئلہ آج حل ہو گیا شب شہادت. اس لیے کہ کل جو آخری مجلس ہوتی ہے وہ میں پوری لائف پڑھتا چلا جاتا ہوں. بی بی کی 18 برس پڑھتا ہوں ایک تقریر میں. وہ آخری تقریر ہوتی ہے. پیدائش سے لے کے شہادت تک ایک ایک سیکنڈ 2-2 سیکنڈ زندگی کا ہر واقعہ سناتا چلا جاتا ہوں. لیکن اس میں اہم واقعہ یہ ہے اس نے اس کو الگ کر لیا. کل کی تقریر میں یہ پورشن بالکل چھوٹا سا ہو جائے گا فدق, اس لیے کہ آج میں نے کلیئر کر دیا. یہ ذہنوں میں کلیئر اس لیے نہیں ہوتا کہ بہت گنجلک ہے تاریخ میں یہ مسئلہ. اسے بحث بنایا گیا. میں نے حلوہ بنا کے آپ کو دے دیا. آپ کو پتہ نہیں بڑے بڑے پروفیسران مجھے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ تو فلسفے کو بالکل پانی کر کے یوں بچے کو دے دیتے ہیں, پی لو. نہیں, اگر کوئی یونان کا فلسفہ سمجھا تو بھاگ جاتے لوگ کلاس روم سے. ہم نے تاریخی بحث اتنے آرام سے سنا دیا آپ کو کہ آسان لگی, سمجھنے میں مشکل تو نہیں ہوا. اس میں بڑے قانونی داؤں پیش تھے لیکن کلیئر ہو گئی. جملہ تو اب سناؤں گا نا جس میں آپ داد دے سکتے ہو لیکن ضرورت نہیں دینے کی, اس لیے کہ تقریر جو ہے کامیاب ہو گئی, پوری ہو گئی. آپ بولو یا نہ بولو, کام میرا ہو گیا, پیغام ریکارڈ ہو گیا. ریکارڈ ہو گیا. تم حلال حرام نہیں جانتے. تم اپنے لڑکیوں کو زندہ گاڑتے. تم شادی بیاہ نہیں جانتے. تم پاک پانی نہیں پہچانتے. تم حلال جانور نہیں کھاتے تھے, یعنی تم درندے تھے. تم جانور سے بدتر تھے. میرے باپ نے انسان بنایا. جملہ تو یہ ہے, جملہ تھوڑی تھا. قرآن کی آیت پڑھی, آیت تھی سورہ احزاب کی, اور جب پڑھوں گا تو آپ کے سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد للکار ایک پیدا ہوئی بی بی کی آواز میں اور کہا کہ یہ تمہارا ماضی تھا, اسلام میں پہلے سنا چکی, دونوں چیزیں میں نے سامنے رکھ دیا. اب یہ بتاؤ کہ کیا میرے باپ کے بعد تم دوبارہ اسی ایام جاہلیت پہ واپس جانا چاہتے ہو یا دین پہ رہنا چاہتے ہو؟ واپس جانا چاہتے ہو یا رہنا چاہتے ہو؟ اسی میں چیلنج تھا. کیا اسلام نے کہا بیٹی کا حق دے دو. تم ایام جاہلیت کی طرح بیٹی کو گاڑنا چاہتے ہو. دینا کیسا؟ تم تو کہتے تھے اسے گاڑ دو تاکہ حصہ نہ لے. کیا ایام جاہلیت کی طرف واپس جاتے ہو؟ نبی کی بیٹی کو حصہ نہیں دو گے؟ کیا مجھے زندہ دفنانا چاہتے ہو؟ پھر جاہل بننا چاہتے ہو کیا؟ لاؤ میرا حق, میں حق لینے آئی ہوں. بیٹی کا حق دو, بیٹی کا حق دو. اور پہلی تقریر کا پہلا جملہ پہلے دن پہلی تاریخ کو جو کہا تھا, تو مرے گا تو تیرا مال کسے ملے گا؟ کہا میری اولاد کو. خوب, تو مرے تو تیرا مال تیری اولاد کو ملے, میرے باپ کی چیز مجھ کو نہ ملے. باقر الصدر کا جملہ پڑھیے گا کتاب پہ جو لکھا ہے.
روز ظالم ایک مظلومہ عورت تیرے سامنے کھڑی ہے، یہ سیڑھی دو، ایک مظلومہ تیرے دربار میں پکار رہی ہے، عورت یوں بھی مظلوم ہوتی ہے معاشرے، تو سن نہیں رہا؟ سنتا نہیں؟ کہا کہ کان میں اس نے کچھ بدبدایا، پھونکا اس نے کان میں، کہنا ہاں وہ حدیث یہ ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو نبی چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے، تو چونکہ نبی نے فرما دیا تھا اس لیے ہم آپ کو کیسے دے سکتے ہیں۔ حدیث سنائی، اس نے حدیث سنائی، بیوی نے آیت پڑھی وَبَرَسَا سُلَيْمَانَ دَاؤد۔ کیا قرآن کو پس پوچھ ڈال لینا چاہتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ داؤد بھی نبی تھے، سلیمان بھی نبی تھے، وہ بھی وارث ہوئے، یہ بھی وارث ہوئے۔ نبی وارث ہوتا ہے، وارث بناتا ہے۔ ایک چھوٹے سے جملے میں بیوی نے پوری تاریخ کو سمیٹ کے لا کے رکھا۔ کہاں ہے وہ کہاں ہے جو میرے باپ کے پاس جب قلم کاغذ مانگا گیا تھا پکار پکار کے کہہ رہا تھا قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے؟ حدیث کیوں آئی ہے؟ آج پڑھ کے بتاؤ کہ فاطمہ کا حق نہیں ہے، اب قرآن کافی کیوں نہیں ہے؟ وہ کہاں چھپ گیا؟ کدھر چھپ گیا وہ؟ آج پڑھ، قرآن اگر کافی ہے حدیث کے بغیر کام نہیں چلا۔ ام ایمن تم جواب دو، ہمارے گھر کی کنیزیں جواب دیتی ہیں۔ اب پتہ چلا کہ ام ایمن کیوں رکی ہوئی تھی اور پھر بعد سیدہ کیوں چلی گئیں بھوکی پیاسی نکل کے مدینے سے۔ کیوں پڑھا تھا ام ایمن؟ اس وقت کے لیے پڑھا تھا۔ نہیں سمجھے کہ تم ہم قصہ سنا رہے ہیں، کسی بڑھیا کا قصہ سنا رہے ہیں۔ یہ جملہ کہنا تھا اس لیے وہ قصہ سنایا۔ ام ایمن آگے بڑھی، کہا اہلِ مدینہ مسلمانوں گواہ رہنا، اور تو بھی گواہ رہے اور تیرا ساتھی بھی گواہ رہے، اور سب کو میری بات پر ہاں کہنا ہے۔ اور میں پوچھتی ہوں اہل مدینہ سے کہ اسی مسجد میں اسی منبر پر رسول اللہ نے ایک دن یہ بیان کیا کہ ام ایمن مسلمانوں میں سچی بیوی ہے، ام ایمن نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا یہ حدیث تم لوگوں نے سنا ہے رسول اللہ سے؟ شور ہوا، آواز آئی، ہاں ہمیں یاد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ام ایمن سچی بیوی ہے اور ام ایمن نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا تمہیں یقین ہے میں جھوٹ نہیں بولتی؟ کہاں میں یقین ہے کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور پھر رسول نے تمہاری سچائی کی گواہی دی ہے۔ کا پورا مدینہ گواہ دیتا ہے میری سچائی؟ ہاں مانتا ہے؟ کہاں؟ تو بھی مانتا ہے؟ کہاں؟ اور تو بھی مانتا ہے؟ کہاں؟ کا تو سن، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں گواہی دیتی ہوں، صدق فاطمہ زہرا کا ہے۔ میں سچ بول رہی ہوں۔ اور دوسرا جواب یہ سن لو جو تم نے کہا کہ نبی کسی کو وارث نہیں بناتا اور نہ کسی کا وارث ہوتا ہے۔ تمہارے عرب میں یہ قاعدہ ہے کہ وراثت میں کنیزیں بھی بٹتی ہیں اور غلام بھی دیے جاتے ہیں۔ باپ جو غلام کنیز چھوڑے گا وراثت میں بیٹا پائے گا۔ کا تو سن، عکاس کے میلے میں عبد المطلب نے مجھ کو خریدا تھا۔ جب عبد المطلب مرے تو ان کی وراثت میں عبداللہ تک آئی۔ جب عبداللہ مرے تو ان کا بیٹا محمد رسول اللہ تھا۔ باپ کی وراثت محمد نے پائی اور میں کنیزی میں آئی۔ محمد وارث بنے بھی اپنے باپ کے اور پھر زہرا کو وارث بنایا، اس سے کہ وراثت میں اب زہرا کے پاس ہوں۔
فضا طواف کر رہی تھی 11 ہجری کے بہت بعد، کافی بوڑھی ہو گئی، دعائیں پڑھ رہی تھی کعبے کے غلاف کو پکڑ کے، راوی پیچھے پیچھے طواف۔ جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگی تو پیچھے آیا کہ بی بی آپ کا خوبصورت لہجہ، فصاحت، بلاغت یہ بتاتی ہے کہ آپ مدینے کی رہنے والی ہیں۔ کہاں میں مدینے کی رہنے والی ہوں؟ کیا بات؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ طواف سے فارغ ہوں تو ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں بتا۔ ہم فارغ ہو کے دعاؤں سے چشمہ زمزم پہ آ کے بیٹھتے ہیں، وہیں تھک کر بیٹھتے ہیں، وہیں آ جانا۔ راوی کہتا ہے کہ جب ہم زمزم پہ پہنچے تو بی بی نے انتظار نہیں کرایا، پہلے سے بیٹھی تھی، برقع اوڑھے زمزم پہ بیٹھی۔ زمزم کہیں باہر نہیں، کعبے کے اندر ہے، کعبے کے دروازے کے سامنے زمزم ہے، جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے، زینہ اتر کے نیچے وہاں بیٹھ گئی زمزم۔ راوی آیا کہ کیا بات ہے، کیا پوچھنا ہے؟ کبھی بھی ایک بات میں تشویش ہے، سینکڑوں راویوں سے پوچھ ڈالا، کسی نے نہیں بتایا۔ چونکہ جب اندازہ ہوا کہ آپ کا لہجہ مدینے کا ہے تو بہت دن سے کوئی مدینے کا آدمی بھی نہیں ملا تھا، ایک خاتون مل گئی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے معلومات کے لیے۔ کیا؟ بس یہ بتا دیجئے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا دربار میں جب خطبہ دے چکی تو جب دربار سے واپس ہوئی، وہیں تو روکی تھی نا تقریر وہیں تو روک کے آگے بڑھاؤں نا۔ تو جب واپس ہوئی دربار سے تو پھر گئیں کہاں؟ گھر گئیں یا کہیں اور گئیں؟ یہ کوئی نہیں بتا پا رہا۔ راوی کہتا ہے جب میں نے یہ سوال کیا تو وہ بی بی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کافی دیر تک جب وہ روتی رہی میں چپ بیٹھ گیا۔ جب ان کا گریہ کم ہوا تو انہوں نے کہا کیا یاد دلا دیا؟ اللہ کے گھر میں مجھے کیا یاد دلا دیا؟ میرے زخم ہرے کر دیے تو نے۔ اچھا، سائل کو واپس نہیں کروں گی، تجھے بتاؤں گی کیا ہوا۔ سن، بی بی جب خطبہ دے چکی تو اپنے پیروں سے پھر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم سب کنیزوں نے بڑھ کر بی بی کو سنبھالا اور اسی طرح لے کر چلے۔ تو بی بی نے اشارے سے کہا مجھے بابا کی قبر پہ لے چلو، مجھے بابا کی قبر پہ لے چلو۔ ہم سب شہزادی کو رسول اللہ کی قبر پر لے کر آئے۔ بی بی نے اپنے آپ کو قبر نبی پہ گرا دیا، دونوں ہاتھ سے قبر کو لپٹا لیا اور اس کے بعد آواز دی، ایسی آواز تھی کہ مدینے کی زمین ہل کے رہ گئی، اور آواز تھی صبت علیہ مصائب لو انہا سرنا لیالیا، صبت علی ایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد بیٹی پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو سیاہ رات میں دن تبدیل ہو جاتے۔ بہت روئیں، قبر سے لپٹ گئی۔ معلوم ہو گیا تجھے کہاں گئیں؟ پھر ہم قبر نبی سے اٹھا کر زہرا کو لے آئے۔ راوی نے کہا اس کے بعد بی بی کتنے دن زندہ رہی؟ کا زندگی کا سہارا کہاں تھا؟ ابھی تو آ کے بیٹھی بھی نہیں تھی گھر میں۔ ارے ابھی تو برقع اور چادر بھی نہیں اتارا تھا کہ دروازے پہ شور ہونے لگا، تقریر ختم ہو گئی، تفصیل کل، شہادت کل، جنازہ اٹھنا کل، آج اتنے ہی جملے، دروازے پہ شور ہونے لگا۔
بیوی میں جان نہیں تھی. کہا فضہ یہ شور کیسا ہے؟ کہا کچھ لوگ ہیں دروازے پہ جمع ہیں اور بڑا شور ہے. کہا مجھے لے چل, مجھے دروازے پہ لے چل, میں پوچھوں کہ یہ شور کیسا ہے. دروازے پہ آئی. کون ہے؟ کہا میں ہوں. کیوں آیا؟ کہا علی کو باہر بھیجو. کہا علی نہیں آئیں گے. ابو الحسن کو میں نہیں بھیجوں گی, وہ تم لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. کہا اگر نہیں آئیں گے ہم اس گھر کو جلا دیں گے. اس گھر کو تم جلا دو گے جس گھر میں نبی کے بیٹے حسن اور حسین ہیں؟ کوئی بھی ہو ہم جلا دیں گے. کوئی بھی ہو ہم جلا دیں گے. لکڑیاں جمع تھیں, چاروں طرف دروازے کے لکڑیاں لگا دی گئی. لکڑی میں آگ دی گئی, لکڑیاں جلی. بازار میں کتاب بکتی ہے شیخ عباس قمی بیت الاحزان. ایران نے ابھی کتاب چھاپی. اب جو کتاب چھاپی اس کے ٹائٹل پہ یہ پورا نقشہ دیا ہے کہ گھر جل رہا ہے, بی بی برقعے میں کھڑی ہوئی ہے. ٹائٹل پیج پہ تصویر بنی ہے. اگر منظر دیکھنا ہے تو کتاب میں کھول کے پڑھو. جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے کہیں کچھ زیادہ اس میں لکھا ہے, سب نہیں پڑھ رہا ہوں. چھوٹی سی کتاب ہے, لے لو بازار میں. ترجمہ ہے فارسی سے ہوا, ایران کے بڑے عالم نے لکھا ہے. میں سب کچھ نہیں پڑھتا اس لیے کہ میں سب کچھ نہیں پڑھتا. اب دروازے میں آگ لگی اور دروازہ جلا. دروازہ جلا. بس یہاں پر میں جملہ یہ کہتا ہوں کہ اتنا کہہ دے ظالم, اتنا کہہ دے کہ یہ جلتا دروازہ ادھر ہی گرے گا, ادھر نہیں گرے گا. اس لیے دروازے کے پیچھے سے ہٹ جاؤ. لیکن یہ نہیں کہا گیا, ایسا نہیں کہا گیا. بیوی پیچھے ہے دروازے کے. عام طور سے جو گھر بنتے تھے نقشہ یہ ہوتا تھا کہ دروازے کے بعد ڈیوڑی کہلاتی تھی اور ایک ایسا راہداری نما کمرہ سا ہوتا تھا تاکہ صحن کا پردہ نہ ہو اور بیچ میں ایک دیوار ہوتی. تو دروازے اور گھر کے بیچ میں ایک دیوار ایسے بنتی تھی کہ گھوم کے صحن میں جانا پڑے. ڈائریکٹ صحن میں دروازے نہیں کھلا کرتے تھے. سادات کے کبھی بھی نہیں کھلے, اب بھی نہیں کھلتے. اور دروازے سے پہچان لیجئے کہ وہ سید ہیں کہ نہیں ہیں. یہ زاہد نقوی صاحب بیٹھے مصطفیٰ آباد میں, چلے جائیے ان کے وطن میں سارے مکان اسی طرح بنے ہیں کہ باہر کے دروازے سے آپ صحن نہیں دیکھ سکتے, اس لیے کہ گھوم کے جانا پڑے گا. آڑ کا دروازہ, پردہ سامنے ہوگا. تو وہ دیوار دروازے کے سامنے ہے, بیچ میں راہداری ہے, زیادہ فاصلہ نہیں ہے, اس لیے کہ گھوم کے گھر کے اندر جانا پڑتا ہے. اور بی بی وہاں راہداری میں کھڑی ہے, ادھر دیوار ادھر دروازہ. آگ لگانے والے نے دیکھا کہ دروازہ پورا جلا. شعلے اٹھے. جیسے ہی شعلے اٹھنے لگے اور دروازہ پورا جل گیا, ایک بار آگ لگانے والے نے اپنی لات کو اٹھایا اور دروازے پہ لات اٹھا کے رکھی. ایسے نہیں کہ صرف یوں مار دیا ہو, دروازے پہ پیر رکھ کے دروازے کو ٹھیلنا شروع. جیسے جیسے دیوار سے دروازہ قریب ہونے لگا, ایک بار جلتا دروازہ اور دیوار دونوں کے بیچ میں تمہاری شہزادی آئی. شب شہادت ہے, شب شہادت ہے. تم جیو سلامت رہو. سیدات تقدیریں بدلتی ہیں, نام بنام سب کے لیے دعا کرتا ہوں.
اپنے دوست، اپنے احباب جو ان مجالس میں حصہ لیتے ہیں ہر طریقے سے، ان کے لیے دعا، جتنے سامعین سال بسال آتے ہیں ان کے لیے دعا۔ تم سلامت رہو، بچے تمہارے سلامت رہیں، گھر میں بلائیں نہ آئیں، مصیبت نہ آئے۔ ارے کسی کا گھر کبھی جلے نا، اور ایسا گھر جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ جزاک اللہ۔ دعا کے علاوہ کیا ہے میرے پاس؟ ایک آواز تھی، دردناک آواز تھی، وہ یہ آئی، فضا مجھ کو سنبھال، میرا محسن مر گیا، میرا محسن مر گیا، فضا میرا بچہ، فضا میرا بچہ۔ سنو گے خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، یہ جو زہرا کے گھر کا دروازہ زہرا پہ گرا ہے یہ علی سے اٹھائے نہیں اٹھا، فاتح خیبر سے، تو دروازہ ہٹا کیسے؟ سنو گے دروازہ کیسے ہٹا؟ چھوٹے بچے دوڑے، ایک طرف سے حسن ایک طرف سے حسین، سن نہیں پاؤ گے۔ حسن جلتا دروازہ ہٹا رہے تھے، حسین ماں کا بازو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ رہا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ماں سے لپٹ گئی، فضا دوڑی کہ سنبھالے، بہت پریشان ہو کہ بچے دوڑے اٹھانے، بیٹیاں آئیں بچانے، فضا تو تم سوچ رہے میرا امام علی کا ہے۔ سنو، جیسے ہی دروازہ گرایا، جو گرایا تھا دروازہ گراتے ہی ایک بار سب گھر میں گھسے اور جاتے ہی علی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ علی وہاں کہاں تھے؟ سب کی تلواریں کھینچی اور علی تلواروں میں، ارے اتنا مجبور تھا تمہارا امام کہ بیوی کو دوڑ کے اٹھا نہ سکا، زخمی بیوی کو اٹھا نہ سکا۔ نہیں، ابھی تم نے کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں سنا۔ ایک بار جلتا دروازہ حسن نے کھینچ کر ہٹایا، حسین نے ماں کا بازو پکڑا، فضا نے اٹھایا، زہرا اٹھی، بچوں اٹھی تو اتنا دیکھا کہ آنے والے سب کے سب علی کی طرف گئے۔ ایک بار زہرا اٹھی، کہاں سے طاقت آئی؟ زخمی، پوچھو گے کیا زخمی؟ پوچھو گے کیا زخمی؟ دو پسلیاں ٹوٹ چکی، پسلیاں ٹوٹ کے باہر آ گئی، پرواہ نہیں جا رہا۔ ایک بار دوڑ کے اس مجمع کی طرف پہنچی اور دوڑ کر دھکا دے کر مجمع کو ہٹایا اور ہٹا کر مجمع کو پیچھے گرا کر علی کے سامنے کھڑے ہو کر رخ کیا کہ خبردار، میری زندگی میں کوئی علی کو قتل نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میں کوئی علی کو قتل نہیں کر سکتا۔ ہمت ہے یا تھک چکے؟ دو جملوں کی ہمت ہے؟ جملہ ہے بے ادبی کا، لیکن کیا کروں، ادا کرنا پڑے گا۔ ایک نے دوسرے کو دیکھا، ایک جو نہیں آیا اس کا غلام آیا ہے۔ نام سب کے پڑھتا رہتا ہوں اور ویڈیو میں موجود ہیں سب کے نام۔ 6 آدمی تھے، تلواروں کے دستے سب کے ہاتھ میں، کوئی میں نیام کے اور کسی کے ہاتھ میں تازیانہ یعنی ایک لکڑی چھڑی کھجور کی، خیزران کا بینت جسے آپ بینت بولتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں بینت تازیانہ، کسی کے ہاتھ میں تلواریں، کسی کے ہاتھ میں نیام، میں تلوار کے۔ یہ حملہ ہوا تھا علی کے سامنے، آئی زہرا، اٹھی ہوئی تلواریں، اٹھے ہوئے تازیانے، وہ تو اٹھ چکے تھے، وہ اٹھ چکے تھے،
ابھی ادا نہیں کر رہا، ابھی نہیں ادا کر رہا، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ یہ مولانا ہے سپہ صحابہ کے مولوی صاحب ہیں، مولانا اسحاق صاحب، یہ اہل حدیث کے سب سے بڑے اس وقت رہنما، کافی ان کی عمر ہے۔ یہ ان کی سی ڈی ہے، اس کے اندر یہ سی ڈی میں نے 8 ربیع الاول کو بھی کہا تھا دیکھو اسے اور سنو اس سی ڈی کو۔ یہ مولانا کی شکل ہے، اس میں مولانا تمہیں نظر آئیں گے۔ زوال صاحب سے سی ڈی لے لو، سچی سی ہے، ابھی لے جانا۔ سپہ صحابہ کے مولانا کیا نام ہے، یہ لے جا کے دیکھنا، یہ دیکھو مجمع ہے اس میں، پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اہل سنت بیٹھے ہیں، سب سپہ صحابہ کے لوگ بیٹھے ہیں، بیچ سے سوال ہوا ہے۔ یہ شیعہ یہ کہتے ہیں کیا اس میں سوال ہو رہا ہے، اس میں اہل سنت مولوی سے سوال ہو رہا ہے، دیکھنا اسے، دیکھنا اسے، بچوں سے لگوا کے کمپیوٹر میں سوال ہوا۔ شیعہ یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے سیدہ کا دروازہ جلایا، بکواس کرتے ہیں نا شیعہ، یہ سوال ہوا۔ مولانا نے کہا نہیں، جو وہ کہتے ہیں انہیں پڑھنے دو، چپ ہو۔ اسی لیے سی ڈی کہہ رہا ہوں دیکھو جا کے، ہم نہیں کہہ رہے، اہل حدیث کا مولانا کہہ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ کیا کریں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر نے سیدہ کو مارا اور بازو توڑ دیا، یہ ہے اس میں الفاظ۔ اپنی کتاب سے نہیں نکال سکتے، روایت تو ہے، اب روایت ہے، بحث یہ ہو کہ سچ ہے کہ جھوٹ، یہ بات کی بات ہے۔ مولانا کہہ رہے ہیں وہ اپنے مشائخ پڑھتے ہیں، آپ پڑھنے دو، آپ برا نہ مانو، آپ برا نہ مانو، اس لیے کہ ہماری کتاب میں بھی لکھا ہے۔ ہو گئی بات۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں صرف علی کو کیوں مانتے ہیں، ہم مظلوموں کو مانتے ہیں، بات ساری ہے، سیدھی سی بات کہ دنیا میں مظلوم کا ساتھ دیا جائے۔ فضہ نے کہا اٹھتی تھی تو اور بیٹھتی تھی تو، سیدھا ہاتھ پھر اٹھا نہیں، سیدھا ہاتھ پھر اٹھا۔ تازیانہ جلتا در، ایک چیز صرف رہ گئی جس پہ تقریر آج کی ختم، اور یہیں سے مصائب کل کے شروع، اور وہ ہے تلوار کا دستہ، تلوار کے دستے کی طاقت، وہ بھی چلا تھا۔ تازیانہ نظر آیا، ٹوٹی پسلیاں نظر آئیں، ایک ہی تو بیٹی ہے محمد کی، اگر کئی ہوتی تو سب کے در جلے ہوتے نا، 3 در بج گئے، چوتھا جل گیا، ایک ہی باری سے دروازہ جلنا بتا رہا ہے، باری سے۔ بعد نبی سلمان فارسی نے، ہم نے علی کو روتے تو دیکھا لیکن چیخ کر کبھی نہیں روتے دیکھا، دھاڑے مار کے چیخ کے روتے علی کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں صرف ایک بار، ایک بار، اور وہ وقت تھا جب زہرا کو غسل دے چکے اور غسل دے کر باہر آئے تو علی میں دم نہیں تھا کہ کھڑے ہو سکے، ایک بار چیخ کر روئے، اصحاب نے دوڑ کر سنبھالا۔ سلمان کہتے ہیں میں نے پوچھا یا علی کیا ہوا؟ کہ جب میں غسل دے رہا تھا میں نے دیکھا کہ زہرا کے پہلو میں ایک کنگن کے برابر سوراخ تھا، جیسے زخم لگا ہو اور اس سے لہو بہ رہا تھا، اور
مگر زہرا نے مجھ سے چھپا لیا، بتایا نہیں، بتایا نہیں، کبھی نہیں بتایا۔ ہاں میر انیس نے کہا شکوہ کیا علی سے نہ پہلو کے درد کا، شکوہ کیا علی سے نہ پہلو کے درد کا، بس یہ ہے کہ جب اٹھتی تھی تو پہلو پہ ہاتھ کو رکھتی اور کہتی ہائے معصومہ کے تابوت کو آہستہ دو کاندھا، پہلو ہے شکستہ۔ یہ سواری ہے بی بی جو تابوت میں پڑھی جاتی ہے۔ جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، کس طرح سمجھایا بہن کو، جو ماں کا تھا چلن وہ چلن چاہیے تمہیں۔ ہر بار پوچھتے تھے سبب ہے سرد کا، شکوہ کیا علی سے نہ پہلو کے درد کا۔ حسین نے ماں کا صبر بتایا، ماں کا صبر بتایا، لیکن ہاتھ باندھ کر 10 بستہ فاتح خیبر سے پوچھو، آپ نے نبی کی بیٹی کو زخمی دیکھا؟ آپ نے خود لے جا کے دفن کیا؟ زخمی تھی دفن کیا، کفن دیا نا، غسل دیا، کفن دیا، زخمی تھی، لیکن یا علی کیا نبی کی بیٹی دفن ہونے سے پہلے پیاسی بھی تھی، بھوکی بھی تھی؟ کیا اس کے زیور بھی چھینے گئے تھے؟ کیا اس کے بندے بھی اتارے گئے تھے؟ نہیں، فاطمہ بھوکی پیاسی نہیں تھی، نہیں نہیں نہیں۔ ہائے مگر قید خانے میں وہ نبی کی بیٹی، یہ حسین کی بیٹی، گلا زخمی، کان زخمی، گلائیاں زخمی، اور اس حالت میں رسی بندھی رہ گئی اور بی بی مر گئی۔ زہرا کا غسل ہوا، کفن پہنایا گیا، مگر کرتا ہے۔ جب ماں نے نہیں پسند کیا اسامہ کو تو کوئی کیوں پسند کرے؟ من نے اپنے بیٹے اسامہ کو چھوڑ دیا، پسند نہیں تھا، اس نے کام صحیح نہیں کیا تھا، اس لیے بیٹا پسند نہیں آیا۔ وہ جناب ظاہر ہے مدینے سے مکے تک کا سفر صحرا، رستے میں پانی وانی لیا نہیں، غصے میں تو نکلی نہیں، خدا نہ کرے کسی بڑھیا کو غصہ آ جائے تو اس کا غصہ خود اپنے اوپر اتر جاتا ہے، بس یہی